جو شخص کسی کاہن یا جادوگر یا ان میں سے کسی کے پاس بھی جائے اور ان کی کہی ہوئی باتوں پر یقین کر لے، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ کوئی بھی عامل شخص دین سے بال برابر بھی باہر نکلتا ہے تو اس کے پاس مت جاؤ۔ اور کچھ نشانیاں ہیں جو جادوگر کے چہرے کو ظاہر کرتی ہیں۔ جادو ایک ایسا شیطانی عمل ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت شدید ترین ہے، اور احکام الہی کے مطابق جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں جہنمی ہیں۔ پہلے وقتوں میں اگر کوئی جادوگر کسی شخص پر جادو کرتا تو اس کا اثر نہ ہونے کے برابر تھا، کیونکہ اس وقت بہت سے مسلمان گھرانے صبح و شام کے اذکار اور حمد و تسبیح بیان کرتے ہوئے دیکھے جاتے تھے، لیکن اب بہت سے مسلمان گھرانے جادو ٹونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور کوئی ایسا گھر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا جو جادو ٹونے کا شکار نہ ہو۔ یہ شیطانی عملیات اس وقت انسان کے اوپر اپنا دباؤ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بظاہر ہمیں ان شیطانی عملیات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے تقریباً سب ہی چھوٹے بڑے شہروں میں دیواروں پر، اخباروں اور کتابوں میں ایسے اشتہار دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں سنگ دل محبوب کو قدموں میں گرانے، کسی دشمن کو زیر کرنے اور پسند کی شادی کرانے جیسی خواہشوں کو جادو کے ذریعے پوری کرنے والے پیروں اور عاملوں کا ذکر ملتا ہے۔ آئے دن ایسی خبریں بھی سامنے آتی ہیں کہ جن میں نہ صرف لوگ ایسے عاملوں کے ہاتھوں بھاری مالی نقصان برداشت کرتے ہیں، بلکہ کئی واقعات میں تو سائلین کو جان لالے پڑ چکے ہیں، خواتین اپنی عزتیں لٹوا چکی ہیں۔ ان تمام کاموں کو دین اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور جادو ٹونے، کرنے اور کروانے والے کی اسلام میں بہت سخت سزا ہے، جس کے اوپر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور شاید یہ گفتگو ان لوگوں کے لیے ذریعہ نجات بن جائے جو لوگ دوسرے مسلمان گھرانوں کے اوپر جادو ٹونے، کرنے یا کروانے کے متعلق سوچ بچار میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل اور 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے وہ صاف طور پر بتا دیا کرتے تھے کہ دیکھ، ہم مخت ایک آزمائش ہے، تو کفر میں مبتلا نہ ہو، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ وہ اس چیز کا خریدار بنا، اس لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ غیر شرعی کفریہ فعال کرنے والے عامل جادوگر کی علامات۔ ابھی آپ کو جو علامات بتائی جائیں گی، ان میں سے اگر آپ کو کوئی بھی علامت کسی عامل کے اندر پائی جائے تو یقین کرنا چاہیے کہ یہ جادوگر ہے، اور ایسے شخص سے علاج کروانا بسا اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ نمبر 1، روحانی معالج مریض سے اس کی والدہ یا سلسلہ نسب میں سے کسی کا نام پوچھے۔ نمبر 2، روحانی معالج مریض کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا، قمیض، ٹوپی، رومال، تصویر وغیرہ منگوائے یا اسے ماپ کر یہ بتائے کہ اس پر جادو ہے یا نظر بد۔ نمبر 3، جادوگر دوران علاج سمجھ میں نہ آنے والے کلمات زبان سے ادا کرے۔ نمبر 4، مریض کو بعض جائز اور حلال چیزوں کے استعمال سے روکے، مثلا بڑا گوشت نہیں کھانا، فوتگی پر نہیں جانا، اتنے دن نہیں نہانا وغیرہ۔
نمبر 5، جادو والے طلسم لکھے تعویذات تیار کر کے دے، ان پر خانوں والی شکلوں میں حروف اعداد لکھ کر دے، اللہ تعالیٰ کا کلام تحریر کر کے اس کو کاٹ کاٹ کر استعمال کرنے کی تلقین کرے، غیر اللہ کی قسم دلا کر بحق فلاں بن فلاں پڑھے یا لکھ کر دے، یا ایسے وظائف پڑھنے کا حکم دے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ نمبر 6، غیر محرم عورتوں کو چھوئے اور خلوت علیحدگی میں علاج کرے۔ نمبر 7، کسی جانور یا پرندے کو ذبح کرنے کا مطالبہ کرے اور اس کا خون مریض کے بدن پر ملنے کا کہے۔ نمبر 8، روحانی معالج نے چلہ کشی کر کے اپنے مخصوص جنات رکھے ہوں اور اس پر انہیں کسی بھی صورت میں حاضر کر کے اس سے متعلقہ امور میں مدد لے۔ کوئی ایسا مستقل جناتی مریض جس پر جنات کی حاضری کروا کر لوگوں کے احوال پر رائے لے اور اس کو سچ ماننے اور لوگوں کو بھی اس کا مکمل یقین دلائے کہ یہ جو کر رہا ہے وہ سچ ہے، کیونکہ جنات غیب کی خبر نہیں جانتے، اگر وہ جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات جان کر کام سے ہٹ جاتے۔ نمبر 9، مریض کو کچھ ایسی چیزیں دے جنہیں زمین یا قبرستان میں دفن کرنے یا لٹکانے کا کہے۔ نمبر 10، صحیح اسلامی عقیدہ اور صوم و صلات سے لاپرواہی برتے اور دین سے غفلت اختیار کرے اور حلال و حرام کے درمیان امتیاز نہ رکھے۔ نمبر 11، منشیات کا عادی ہو۔ نمبر 12، اس کا چہرہ شیطانی بھی ہوتا ہے اور سیاہ بھی۔ نمبر 13، وہ مسجد نہیں جاتا۔ نمبر 14، اگر مجبوری بن جائے کسی جگہ تو وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو وضو نہیں کرتا۔ نمبر 15، اگر آپ کے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو ترک کر دیتا ہے لیکن وہ اس کے برعکس ہے۔ نمبر 16، اس کا چہرہ بدصورت لگتا ہے اور کوئی اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ نمبر 17، اس کے چہرے پر ایمان کی روشنی نہیں ہوتی۔ نمبر 18، اس کے چہرے پر بالکل بھی دعا کا نشان نہیں ہوتا۔ نمبر 19، اس کے چہرے پر رونق کا ایک ذرہ بھی نہیں، نہ ہی نیکی کی چمک۔ نمبر 20، جسم پر کریہا بدبو اٹھتی ہے جو اس کے بہت زیادہ قریب جانے پر ہی محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 21، جو لوگ خیر کے ارادے سے علاج کا کام کر رہے ہوں ان کی برائی ہمیشہ لوگوں میں بیان کرنے کی کوشش جاری رکھتا ہے۔ نمبر 22، اولاد نافرمان یا بیوی سے محروم ہوتا ہے۔ لوگوں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ جو کوئی کفر کا راستہ اختیار کرے گا، بے گناہ افراد کو ہلاک کرنے یا نفسیاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان ناجائز راستوں کو اپنائے گا، روز قیامت وہ اس کا بدلہ لے لے گا۔ سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کی جانی چاہیے وہ ایمان ہے۔